بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ساتھیوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ چیٹ میں لکھیں کچھ، اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو ادھر چیٹ میں. میں دیکھ رہا ہوں وقاص احمد صاحب ہیں، یحییٰ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، وسیم یاسین صاحب ہیں، گل صاحب ہیں. آپ تمام کو میں آج کی پہلی کلاس کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں. جی اویس کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے ٹھیک سے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے سب کو آواز ٹھیک آ رہی ہے. جی اویس آپ کی میں آپ ہینڈ ریز کریں، میں آپ کو ان میوٹ کرتا ہوں، تھوڑی گپ شپ لگاتے ہیں آپ کے ساتھ اتنی دیر میں. باقی ساتھی بھی ہمیں جوائن کر لیں گے. آپشنز میں جائیں گے، ادھر آپ کے پاس آ رہا ہوگا ان میوٹ کا، ہینڈ ریز کا آ رہا ہوگا. آپ ہینڈ ریز کریں، میں آپ کو ان میوٹ کرتا ہوں، بڑی گپ شپ لگاتے ہیں اگر آپ لگانا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی اور ساتھی. جی طاہر محمود صاحب ہیں، آپ کو میں ان میوٹ کرتا ہوں. جی طاہر. تو جن ساتھیوں کو نہیں آ رہی وہ جوائن آڈیو کے اوپر کلک کریں اپنے موبائل سے، اگر کلاس لے رہے ہیں یا پھر کمپیوٹر سے لے رہے ہیں. السلام علیکم طاہر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے ٹھیک. آپ اپنا کچھ تعارف کروائیں تاکہ مجھے یاد آئے. آپ ہمارے بیچ میں کمپیوٹر کورس کر چکے ہیں؟ نہیں، میں بھی نیو ہوں. میں یہ جامعہ علوم الشرعیہ میں پڑھتا ہوں. تھوڑا سا اونچا بولیں گے طاہر، آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں کہہ رہا ہوں میں کورس نہیں کیا ہوا پہلے. پہلے میں آپ کی ابھی آواز ٹھیک آ اسی رہی تھی، ابھی سال. بہت کم آ رہی ہے. کیوں باقی ساتھیوں کو آ رہی ہے؟ جی جی، آواز تو آپ کی صحیح ہے. جی ٹھیک ہے. جی طاہر. جی میں نے کورس نہیں کیا ہے، میں اسی سال اچھا جامعہ اچھا علوم اچھا، ماشاء الشریعہ اللہ میں ماشاء اللہ. داخل آپ ہوں. کون سے درجے میں اس ٹائم پڑھ رہے ہیں؟ سادسہ میں. اچھا چلیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا ادھر ای کامرس کورس سے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. تو کورس اچھے سے مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں. جی اور کوئی ساتھی؟ گل آپ آنا چاہتے ہیں؟ جی آن کریں، آپ یس کریں. ابرار اور اویس، آپ اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی تو آپ جو ہے وہ جوائن ود آڈیو کریں اپنے موبائل سے، آپ کو آواز آئے گی. باقی سب ساتھیوں کو آواز آ رہی ہے، یہ آپ کے اینڈ پہ مسئلہ ہے، میری طرف سے بالکل کلیئر ہے. جی گل ان میوٹ کریں گے آپ؟ آپ سن پا رہے ہیں مجھے گل؟ آج اصل میں پہلا دن ہے، باقی ساتھیوں کے ساتھ بھی یہ ہے کہ ساتھیوں کو تھوڑا سا وقت لگے گا. اس کے بعد وہ عتیق اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہینڈ ریز کریں، اس کے بعد آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. یا صاحب آپ بھی اگر آنا چاہیں تو آپ بھی آ کے ذرا گپ شپ لگا سکتے ہیں. ویسے تو آج آپ نے مجھے میسج کیا تھا کہ آپ کی ذرا ہر جگہ آپ جلدی سو جاتے ہیں، آپ کی روٹین ہے، لیکن وہ شکریہ آپ آئے ہیں اور آپ نے اپنا ٹائم نکال کے کلاس جوائن کی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. میں اس طرح کرتا ہوں، اپنی ویڈیو آن کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو پتہ چلے. تصویر سے شاید آپ لگ رہا ہے کہ وہ نہیں ہو رہا. میں اپنی ویڈیو آن کرتا ہوں. السلام علیکم. جی ہاں جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، سب خیریت سے ہیں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ. کمپیوٹر کورس ہم نے کیا تھا اور آج ہم ایک آن لائن کورس کر رہے ہیں جس میں ہم سیکھیں گے کہ ای کامرس کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طریقے سے سیکھا جا سکتا ہے اور یہ ہمارے لیے کس طرح سے فائدہ مند ہو سکتا ہے. اویس آپ کے لیے آپ کے اینڈ پہ مسئلہ ہے، باقی سب کو آواز کلیئر آ رہی ہے. آپ اس طرح کریں کہ آپ اور حق نواز نا اپنا جو موبائل ہے، آپ نے زوم کی ایپ کھولی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ جوائن آڈیو کے اوپر کلک کریں. میں میسج بھی آپ کو لکھ کے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ آواز آ ہی نہیں رہی تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. جوائن آڈیو پہ کلک کریں.
آپ لوگوں کا شاید میرے حال سے پہلا ایکسپیرینس ہے زوم کے اوپر کلاس لینے کا، اس لیے تھوڑا سا مشکل آپ کو پیش آ رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم اس سے یوز ٹو ہو جائیں گے اور یہ ساری چیزیں ہماری کلیئر ہو جائیں گی۔ ابھی طاہر صاحب نے ہینڈ ریز کیا تھا تو میں نے ان کے ساتھ بات کی ہے، گپ شپ لگائی ہے۔ آپ بھی اس طریقے سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہینڈ ریز کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی رابطہ ہو سکتا ہے۔ یہ صاحب اس میں جائیں گے نا، مور میں جائیں گے، آپ مور میں جا کے آپ ہینڈ ریز کی آپشن آ رہی ہوگی، ہینڈ ریز کے اوپر آپ کریں تو اس کے بعد میں آپ کو لے لوں گا اس پہ۔ ابرار ہاشمی صاحب نے کیا ہے، ان کو لیتے ہیں، یہ کیا گپ شپ لگاتے ہیں۔ السلام علیکم ابرار، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام سر جی، آواز آ رہی ہے؟ کیسی طبیعت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں، خیر خیریت سے ہیں؟ میں بھی اپنی ہینڈ فری کی ذرا والیوم اونچا کر لوں تاکہ مجھے صحیح طریقے سے آواز ہے، مجھے آواز تھوڑی سلو آ رہی ہے آپ کی۔ جی ابرار، کیسے آپ ہیں کی آپ، ٹھیک آواز ہے؟ مجھے کلیئر، بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ آپ سنائیں، خیر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہم نے جو کورس شروع کیا ہے یہ کس سے متعلق ہے، کچھ آپ اس بارے میں بتائیں گے؟ سر جی، میں خود آئی ٹی کا بندہ ہوں، اور بہت اچھا انیشیٹو آپ نے لیا ہے، بہت اچھا، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور اچھا، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور انشاءاللہ جی ضرور دنیا آج سیکھنے کل ملے ای گا، کیوں نہیں کامرس ملے کی گا، آپ طرف لوگ ہی اپنا جا رہی ہے۔ وقت نکال کے آئے ہیں۔ اور کیسا موسم ہے آپ کی طرف، کوئی ٹھنڈ وغیرہ ہو رہی ہے اس طرف؟ بہت سردی ہے، میں آج کل گاؤں میں ہی ہوں، تو اچھا، اللہ کا شکر ہے، ایک دو ہفتے پہلے ادھر نیٹ کس کا طرف ہوتے ہیں آپ ایشو جو ابرار، ہے وہ سالو۔ کون سے ایریا میں ہے؟ میں بھی باغ میں ہوں۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ جی، وہاں تو بہت زیادہ جی ٹھنڈ جی، ہوتی ہے۔ ابھی میں چائے پی رہا ہوں، آن بہت لائن ہے، زیادہ۔ ورنہ آپ لوگوں کو بھی سب کو آفر کرتا۔ تو خیر اپنی کلاس کی طرف بڑھتے ہیں ابرار۔ بس اب ہینڈ ریز جی آپ نے جی ٹھیک ہے کیا، باقی بھی اویس نے بھی، اسد خان نے بھی، یا صاحب نے بھی، تو انشاءاللہ ٹائم جی ملے گا تو انشاءاللہ گپ شپ بھی آپ کے ساتھ ضرور لگائیں گے، باقی معاملات بھی کریں گے، لیکن ابھی کورس کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم مختصر سا ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ ہے، 10:30 بجے تک کوشش ہوگی کہ آپ کا یہ جو ہے اس کو وائنڈ اپ کیا جائے یہیں پہ، ٹھیک ہے جی؟ تو بس اب شروع کرتے ہیں ہم اپنی کلاس کا آغاز۔ تو سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے ابتدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس کی جیسے آپ کو پتہ ہے ہماری جو کورس ہوتا تھا اس میں بھی سب سے پہلے تلاوت ہوا کرتی تھی، تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا آپ کو مشکل ہو رہی ہے جوائن کرنے میں، تو میں خود ہی تلاوت سے آغاز کرتا ہوں اپنے کورس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جی بہت شکریہ۔ اب ہم اپنے کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اپنی اسکرین آف کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں آپ سے اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں، تاکہ ہم جو ہے وہ جو اپنی جو میں نے آپ کو لیکچر آج پوسٹ کیا تھا، جی نعت بھی پڑھیں گے یا انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن اصل میں ٹائم ذرا شارٹس ہے، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا جو آگے ہمارے آئیں گے لیکچرز اس میں نعت میں بھی پڑھوں گا، بلکہ آپ سے بھی پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ میں نے نوٹ شیئر کیے تھے اسی لیکچر کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھا۔ ابھی تک 20 طلباء نے تقریباً جوائن کیا ہے، 100 تک کر سکتے ہیں، تو بہرحال باقی لوگ بھی کر رہے ہیں۔ میں اگر اپنا واٹس ایپ کھولوں گا تو پھر سارا ٹائم اس میں لگ جائے گا، تو جو بھی اس ٹائم ہے اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جب یہ ریکارڈنگ ہوگی تو میں باقیوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا جو اس لیکچر کے اندر ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکے۔ تو میں اپنی اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، تو جب یہ آپ کو نظر آئے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جی نظر آ رہی ہے آپ کو اسکرین میری؟ جی ٹھیک ہے، تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ عظمت اللہ آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں، بھی فی الحال تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں آپ کو انمیوٹ بھی کروں گا، اگر ٹائم بچا تو گپ شپ بھی لگاؤں گا۔ ابھی آپ تھوڑا سا اس کے اوپر فوکس کریں، اپنے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، آج سے ہمارے ای کامرس کورس کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ ای کامرس ہے کیا۔ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے بھائی تیمور صاحب نے کورس شروع کروا دیا ہے، ٹھیک ہے جی، ہم نے بھی جوائن کر لیا ہے، لیکن یہ ہے کیا، اس کی ہمیں بنیادی بات سمجھائی جائے، تو بس آج اسی سے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹھیک ہے جی، موبائل کمپیوٹر انٹرنیٹ نے تمام مطلب آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس کے مثبت اور منفی دونوں اثرات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہ پہلے آپ کو کمپیوٹر کورس کے دوران بھی گپ شپ لگی جاتی تھی کہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ آپ سیکھتے ہیں، اس کے منفی بھی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اس کے منفی اثرات بھی ہوتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ مثبت بھی ہیں، اس سے بہت سارے فائدے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں آج کل کوئی باغ میں ہے
ٹھیک ہے جی، کوئی کراچی بیٹھا ہے، کوئی لاہور بیٹھا ہے، کوئی اسلام آباد بیٹھا ہے، کوئی پنڈی بیٹھا ہے، لیکن کیا ہے کہ جی سب لوگوں کو ہم نے آن لائن لے لیا، اور دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس کورس کو سیکھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے. تو اس طریقے سے ہم نے جو اس کے نقصان دہ پہلو ہیں نا، ان سے اپنا دامن بچاتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، اور تو یہ ہمارے لیے بہت ثبوت مند ہوگا. تو ہم نے اسی طریقے سے یہ کرنا ہے. اب پہلے کرونا کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ای کامرس کی طرف میں آؤں گا، آپ کو خود ہی اس کا جواب مل جائے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں مختلف جگہوں پہ اس کے اثرات آئے. جب تقریباً میرے خیال سے 2 سال پہلے یہ کرونا کی وبا پھیلی، تو بزنس جو کاروبار ہے اس کے اوپر اس کے بہت گہرے اثرات ہوئے تھے. اب تو کافی ماشاءاللہ بہتر ہیں. کچھ ملکوں میں بھی بہت برے حالات ہیں. اس میں کیا تھا جی، لوگ گھروں میں بند ہو کے رہ گئے تھے، مارکیٹیں بند ہو گئی تھی، خرید و فروخت ترک ہو گئی تھی، نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن جیسے قرآن مجید کی آیت ہے النشرح میں، سورۃ النشرح میں، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو اس مشکل وقت میں بھی جو ای کامرس ہے اس سے لوگوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. کس طرح فائدہ اٹھایا جی؟ گھر بیٹھے چیز کا آرڈر کر دیتے تھے اور وہ آپ کے پاس ہوتی تھی. جس کے پاس مطلب موبائل تھا، انٹرنیٹ تھا، جس کو استعمال کرنا آتا تھا، تو باہر تو مارکیٹیں بند تھی، تو کیا کرتے تھے وہ کہ وہ وہاں پہ کپڑے، جوتے، کوئی بھی چیز منگوانی ہے اس کو آن لائن. تک یہ فوڈ پانڈا کا آپ نے نام سنا ہوگا، فوڈ پانڈا، اور اس کے علاوہ ایک اور سروس بھی ہے، چیتا میرے خیال سے اس کا نام ہے. اس کے ذریعے مطلب کسی نے کوئی کھانا منگانا ہے، کسی کا دل کر رہا ہے کہ میں کڑھائی کھاؤں، کسی کا دل کر رہا ہے میں بریانی کھاؤں، تو کیا کرتے تھے جی، فوڈ پانڈا کے ذریعے سے وہ کھانے منگوا لیتے تھے. تو ان لوگوں کا کاروبار چمک اٹھا تھا. جو عام دکانیں بند ہوئی تھی تو ان کا کام چل پڑا تھا. اب ای کامرس کی طرف آتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو یہ کسی خاص ویب سائٹ یا اسٹور کے ذریعے کمائی نہیں ہے، بلکہ آن لائن کسی بھی ذریعے سے کمائی آپ کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ فیس بک سب استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے ایک دوست ہیں منیر، وہ بھی پتہ نہیں شاید ہیں کلاس میں یا نہیں ہے اس ٹائم آن لائن. ان کا کیا تھا کہ منیر صاحب شہد کا کام کرتے ہیں. ان کے گاؤں میں شہد ہوتا ہے، تو یہ شہد بیچتے ہیں، اس کی تصویر لگاتے ہیں فیس بک پہ. جتنے ساتھی ان کے ساتھ ایڈ ہیں، جو بھی لینا چاہیں تو خالص شہد ہے یا دوسرا اس کا تو مجھے نہیں پتا، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی پروموشن کرتے ہیں اور لوگ ان سے وہ چیز خرید لیتے ہیں. تو جو بھی آن لائن کے ذریعے سے آپ کوئی بھی کمائی کریں گے، کوئی بھی چیز بیچیں گے، تو یہ ای کامرس کی اس میں آ جائے گی. جی عتیق آپ نے ریز ہینڈ کیا، ٹھیک ہے، میں یہ ذرا مکمل کر لوں، اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. تو اس کے لیے ہم لوگ اپنی ویب سائٹ یا اسٹور بنا لیتے ہیں جہاں سے لوگ خریداری کر سکتے ہیں. اچھا، آپ میں سے کتنے لوگوں نے مطلب نام سنا ہوا ہے دراز کا؟ دراز کا نام سنا ہے آپ نے؟ میسج کر کے بتائیں چیٹ میں، تاکہ مجھے پتہ چلے صرف میں اکیلا ہی بول رہا ہوں یا آپ بھی ساتھ ہیں. انمیوٹ نہیں کروں گا ابھی، چیٹ میں آپ لکھ کے کچھ بتائیں مجھے کہ کیا آپ نے دراز کا نام کس نے سنا ہے. دراز اویس نے سنا ہے جی، اور کس نے سنا ہے بھائی؟ یا صاحب نے بھی سنا ہے جی، حق نواز صاحب نے بھی سنا ہے. وسیم یاسین صاحب نے ایف لکھا ہے، پتہ نہیں اس سے کیا مراد ہے وسیم صاحب آپ کی. یہی میں سمجھتا ہوں جی سنا ہے. طاہر صاحب نے بھی سنا ہوا ہے، اسد نے بھی سنا ہے. ٹھیک ہے، ابو ذر عمر نے بھی سنا ہوا ہے. ماشاءاللہ جی، کافی سمجھدار لوگ ہیں آپ. تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بالکل بھی کچھ نہیں آتا، لیکن کافی. دراز ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس سے آپ مطلب کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کی جرابیں ہوں، چاہے وہ آپ کا فریج ہو. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، 11/11 کی سیل لگی ہوئی تھی، تو میں نے مطلب اپنے گھر کے لیے نا ادھر سے اے سی لیا ہے. ابھی کی بات ہے. تو کیا ہوا کہ وہ میں نے ادھر سے آرڈر کیا تقریباً 4-5 دن پہلے، ہفتہ پہلے، اور وہ آ کے مجھے گھر پہ دے گئے. نہ مجھے کسی دکان پہ جانا پڑا. میرا بینک اکاؤنٹ ہے، اس کے اوپر میرا کارڈ ہے، میں نے اس سے ان کو وہ پیمنٹ کر دی اور انہوں نے گھر آ کے دے دیا، بلکہ لگا بھی کے چلے گئے. تو مطلب بہت سارا فائدہ ہوا. تو دراز جس طرح اسٹور، اس طریقے سے آپ بھی بنا سکتے ہیں. آپ بھی اپنی کوئی بھی چیز بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں سے ایسے اسٹور ہوتے ہیں جہاں سے لوگ خریداری کر سکتے ہیں اور آپ کو منافع مل جاتا ہے. یہ بہت تیزی سے کامیاب ہو رہی ہے فیلڈ. اس کو سیکھ کر آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. خاص کر پاکستان میں نہیں ہے، اس کا بہت اسکوپ ہے. مطلب دیکھیں، اگر آپ کوئی ڈگری نہیں کی ہوئی ہے آپ نے، لیکن آپ چاہ رہے ہیں یار میں کاروبار کروں، ٹھیک ہے، تو یہ ای کامرس سیکھ کے تو آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. آپ بھی اپنا اسٹور بنا سکتے ہیں، آپ بھی اس کے اوپر اپنی چیزیں لگا سکتے ہیں. اب وہ کون سی چیزیں ہوں گی یہ آگے والے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کریں گے. یہ کیوں سیکھا جائے؟ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، جلدی جلدی بڑھتے ہیں. وائی لرن ای کامرس، یہ کیوں سیکھا جائے؟ اس کو مطلب سیکھ کے نا آپ لوگ اپنی کمائی کر سکتے ہیں، اپنا کاروبار. ویسے بھی ہم مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہے، ویسے بھی ہمارے دین میں جو ہے وہ تجارت کو پسند کیا گیا. نوکریوں سے تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کا اپنا بزنس ہے تو آپ بڑے اچھے سے اپنے جو زندگی ہے اس کو گزار سکتے ہیں. تو یہ ای کامرس کا کورس ہے. اس کو آپ فیس بک وغیرہ پہ جائیں گے تو لوگ ہزاروں روپے لے کے آپ کو یہ سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سکھا کیا نہیں ہے بلکہ سر سے ٹلا رہی ہیں، میں نے یہ لکھا ہوا ہے. کیونکہ جو ہے نا بس وہ کہتے ہیں جی آپ کو ای کامرس سکھائیں گے، پتہ نہیں سکھاتے ہیں کیسے سکھاتے ہیں، لیکن پیسے لے لیتے ہیں. تو آپ ہر کسی کے پاس اتنے وسائل نہیں، خاص کر جو مدارس کے طلباء ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اس کو سیکھ سکیں. نہ اتنا وقت ہے کہ باقاعدگی سے کہیں جا کلاس دے سکے. ماشاءاللہ آپ کے امتحانات بھی ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے اپنا حفظ کا
کا بھی سلسلہ چلانا ہوتا ہے اور بھی، تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا لے کے جاؤ. تو اس سلسلے میں یہ لیکچر میں نے کہا ہے کہ رات رکھا بھی رات کو 10 بجے کا ٹائم ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہ جی میں نے یہاں جانا. اس میں بھی ایک دو بلکہ جو تھے طلبا انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہم نے تو اس ٹائم بھی ہماری کوئی مصروفیت ہے. میں نے کہا اب یہ مصروفیت ہے تو پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے، آپ کا سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو اس لیے 10 سے 10:30 کا ٹائم رکھا ہے. باقی یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ، جس کا رہ گیا تو وہ پھر ریکارڈنگ سے بھی اس کو اس میں مدد مل جائے گی. تو یہ اس کا اہتمام کیا گیا اور کوئی اس کے چارجز نہیں ہے، بالکل مفت میں آپ کے لیے میں نے یہ کورس رکھا ہے تاکہ ہر کوئی اس کو سیکھ سکے. یہ تقریباً 2 ماہ کا کورس ہے، ٹھیک ہے. اردو میں ہوگا، 50 لیکچر ہوں گے. ای کامرس آپ دیکھ لیں نیٹ پہ جا کے بھی، گوگل میں لکھیں گے آپ تو کئی جگہ پہ آپ کو یہ مل جائے گا، لیکن انگلش میں ہوگا. تو انگلش میں تو ظاہر سی بات ہے میری جیسی انگلش ہے ویسے مجھے امید ہے آپ کی بھی انگلش ہوگی، تو سمجھ ہمیں کچھ آتا نہیں ہے تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کام. تو اس کے لیے میں نے کہا کہ یہ اردو کے اندر آپ کے لیے نوٹس میں نے بھی یہ مکمل کیا ای کامرس کورس نا ایک جگہ سے. تو میں نے کہا کہ چلیں میں اب ایک چیز میں نے سیکھی ہے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. میرے بھائی ہیں، بڑا اچھا وقت آپ سب کے ساتھ گزرا ہے. کچھ نئے ساتھی ہیں جو مجھے نہیں جانتے، خیر جان جائیں گے جب کورس میں جب شریک ہوں گے. تو یہ ہمارے 50 لیکچرز ہوں گے جس میں ہم تفصیل کے ساتھ ای کامرس سے جڑے تمام پہلوؤں پر سے بحث کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے، اسٹور کیسے بنتا ہے. تو اگر آپ کی انگریزی کمزور ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. آج کل ایسے بھی گھبرانے کا پتہ بڑا فیشن چلا ہوا ہے، ہر بات میں کہہ دیتے ہیں اور بندہ گھبراتا بھی ہے پھر. تو خیر یہ تو خیر مذاق ہو گیا، مذاق سے ہٹ کے یہ اردو اور آسان الفاظ میں، لیکن کچھ انگریزی بھی ظاہر سی بات ہے ضروری ہوتی ہے. تو اس میں انگریزی کے بھی کچھ الفاظ آئیں گے تو آپ ڈکشنری انسٹال کر دیں یا لے لیں. وہ ڈکشنری ملتی ہے پاکٹ ڈکشنری، اس سے کوئی لفظ مشکل لگے تو آپ ویسے گوگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ادھر سے نہ سمجھ آئے میرے سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ. تو وہ انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ اس طرح سے چلتا جائے گا. اچھا جی، اب کوئی کہ جی میں نے آج ہی سیکھنا ہے، جی تیمور صاحب نے 10 بجے کلاس رکھی ہے، میں آؤں گا اور میں یہ سب سیکھ لوں گا آدھے گھنٹے کے اندر، تو یہ ممکن نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک سفر ہے، لمبا سفر ہے جس کے اندر آپ مطلب اسٹیپ جیسے سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے اوپر جاتے ہیں نا، تو آپ اس کو سیکھیں گے، تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو پھر انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس کو نہ صرف سیکھیں گے بلکہ اپنے گھروں کا چولہا بھی چلائیں گے ماشاءاللہ. آپ بھی پیسے کمائیں گے اور آپ بھی مطلب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. تو یہ ہمارے اس کورس کا مقصد بھی ہے، تو اسی کو لے کے ہم آگے چل سکتے ہیں. اگر سرمایہ نہ بھی ہو آپ کے پاس تو آپ ہی کسی اور کو بنا کے دے سکتے ہیں کہ جی ہم آپ کو اسٹور بنا کے دیتے ہیں، آپ اپنی یہ چیزیں خریدیں اور آپ اس کو انٹرنیٹ پہ بیچیں. یا اور کچھ تو فیس بک پہ تو آپ لگا ہی سکتے ہیں، جیسے منیر صاحب وہ شہد بیچ رہے ہیں تو آپ بھی اس طریقے سے فیس بک پہ اپنی چیزیں لگا سکتے ہیں اور اس کو آپ اس طریقے سے بیچ سکتے ہیں. فری لانسنگ بھی کر سکتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے جی فری لانسنگ کے لیے یہ میں نے یہاں پہ لنک دیا ہوا ہے، اس کی بھی بات آئے گی. یہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ کام کر کے پیسے کماتے ہیں، یہ ہمارا فی الحال ٹاپک نہیں ہے. ای کامرس کی طرف رہتے ہیں، وقت بچا تو انشاءاللہ یہ فری لانسنگ کے بارے میں آپ سے تفصیل سے بات کروں گا کہ کس طریقے سے آپ کوئی بھی کام سیکھ کے جیسے ٹائپنگ کا، ڈیٹا انٹری کا کام آپ انٹرنیٹ پہ کس طریقے سے دوسروں کو آفر کر کے پیسے کما سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا بھی ذکر آئے گا. جی بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ ذرا مجھے بتائیں ساتھ ساتھ، یہ نہ ہونا کہ میں اکیلا ہی بولتا رہوں اور جو ہے نا آپ کے جی یہ کیا ایک طرف سے ہو رہا ہے. تو بتائیں کمنٹس میں کوئی بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ جو آ رہی تھی وہ بھی چلی گئی ہے. عظمت اللہ آپ نے لکھا نہیں، کیا مطلب نہیں؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی یا سمجھ آ رہی ہے؟ اسرار واسی صاحب کیا مطلب ہے آپ کی یہ جو آپ نے بھیجی ہے امیج؟ مزہ آ رہا ہے؟ چلیں انشاءاللہ. اصل میں میرا بھی یہ پہلا ایکسپیرینس ہے آن لائن پڑھانے کا، ٹھیک ہے نا. میں بھی آپ کے اوپر تجربے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ کمی بیشی رہے گی تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کے اندر بہتری آتی جائے گی. ٹھیک ہے، بور نہیں ہو رہے، خوش ہیں سب، اچھی بات ہے جی. تو یہ آپ اس کے اندر جتنی چیز دیکھیں، ڈنڈے کے زور پہ کبھی بھی بندہ کچھ نہیں پڑھ سکتا. میں ڈنڈا لے کے بیٹھ جاؤں جی ٹھیک ہے میں آپ کو سکھاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو دلچسپی ہوتی ہے، آپ اپنے ذہن میں نے بیسک سے اس کا خاکہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آپ اپنے ذہن میں ٹارگیٹ رکھیں گے انشاءاللہ ہم نے یہ سیکھنا ہے کام نا، تو آپ اس کو سیکھیں گے. کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی، یہ ہم ہوتے ہیں جو اس کو مشکل بناتے ہیں. تو اگر آپ کا ارادہ مصمم ارادہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا. جو کیا شعر ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. کیوں جی یہ سب صحیح پڑھا میں نے؟ تو وہ یہ شعر بھی ہے. تو جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ کہہ لیتے ہیں میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے تو وہ آپ کر کے دکھاتے ہیں. تو آپ ماشاءاللہ اپنے مدرسے کا بھی کام کریں، ساتھ ساتھ آپ کچھ ٹائم ملے تو اس کو بھی ٹائم دیتے ہیں، انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے. ٹائپس آف ای کامرس. آپ آگے بڑھتے ہیں جی اپنے آخری لیکچر کے حصے کی طرف. 10 منٹ سے کم ٹائم ہمارے پاس رہ گیا ہے، جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس کی اقسام کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے مائکروسافٹ آفس سیکھا تھا، اس میں ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ اس کی شاخیں تھی نا. اسی طریقے سے یہ ای کامرس ہے، اس کی بھی شاخیں ہوتی ہیں، کس طریقے سے ہم اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. ٹوٹل وہ 5 ہیں. اس کے نام اور تفصیل کچھ میں جنرل اسٹور. اب یہ کون سا جنرل اسٹور ہے ای کامرس کا جی کہ جہاں پہ کئی آئٹمس اور نشز
پر کام ہوتا ہے. نشز یہ انگلش کا لفظ ہے, نش, ٹھیک ہے, نش مطلب چنا گیا راستہ یا میدان, آپ کی فیلڈ جو آپ نے چننی ہے. ویسے مثال کے طور پہ کسی کو کرکٹ پسند ہے, کسی کو ہاکی پسند ہے, کسی کو فٹ بال پسند ہے, تو یہ تمام کیا یہ فیلڈز ہیں. اسی طریقے سے ای کامرس میں بھی نشز ہوتی ہیں, آپ کی فیلڈز ہوتی ہیں جو آپ نے چننی ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ اب جو جنرل سٹور ہے نا, جنرل سٹور میں ہر قسم کی اشیاء پائی جاتی ہیں. اس کی مثال جیسے میٹرو کیش اینڈ کیری وغیرہ, یا وہ آپ میلوڈی میں دیکھیں جہاں وہ ڈاکانے کے ساتھ پہلے بینک ہوتا تھا, ادھر اب وہ کیش اینڈ کیری بن گیا, جہاں پہ ہر چیز دستیاب ہوتی ہے. وہاں پہ ایک ہی چھت کے تلے آپ کو سبزیاں بھی مل رہی ہوتی ہے, فروٹ بھی مل رہا ہوتا ہے, آپ کو چینی, آٹا, دالیں سب کچھ مل رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کوئی ایسا اسٹور بنانا چاہتے ہیں, اس کو جنرل اسٹور کہتے ہیں, جنرل اسٹور. یہ اس کے حساب سے پہلی قسم ہے. اس کے فائدے بھی نقصان بھی ہیں. فائدے کیا ہیں جی, کام کرنا بڑا آسان ہے, ظاہری بات ہے, اتنی چیزیں ہیں, آپ اتنے لوگوں تک اس کو بیچ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. اور لیکن یہ اس کے اندر کچھ مسائل بھی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے, چیزیں سستی ہوتی ہیں, کم لوگ آرڈر کرتے ہیں, بعض ویسے ہی غیر متعلقہ کا ٹریفک کا مطلب یہ ہے کہ ویسے ہی آ جاتے ہیں جس کے لینے کے لیے, ٹھیک ہے جی, ہاں جی یہ چیزیں مل گئی, دیکھیں مقابلہ بہت زیادہ ہے, ہر بندہ ہی مختلف چیزیں بیچ رہا ہے. تو یہ پہلی قسم ہے. دوسری چیز آگے نش بیس جنرل اسٹور. یہ کیا ہے جی کہ یہ ایک خاص نش, وہی جیسے میدان آپ کو بتایا نا, وہ تو وہ جنرل تھا جس کے اندر ہر چیز تھی. جو نش بیسڈ ہے نا, اس کے اندر کوئی ایک چیز آپ پکڑ لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ الیکٹرک, اب جیسے الیکٹرک اسٹور ہے اس کے اوپر صرف الیکٹرک کی چیزیں ملیں گی, جس طرح بلب, ٹھیک ہے, ٹیوب لائٹ, پنکھا, ٹھیک ہو گیا. جیسے یہ اسی طرح جے ڈاٹ کی مثال ہے, جو جمشید صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے, انہوں نے کپڑوں کی دکان کھولی, تو وہاں پہ ایک ہی برانڈ کے آپ کے پاس دستیاب ہوتے ہیں کپڑے, اور وہ کرتے ہیں. اس کے فائدے نقصان, یہ بھی شروع کرنا آسان ہے, آپ اس کے اندر کسی بھی کسٹمر تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. یہ اس کو سیٹ کرنا آسان ہوتا ہے آرڈر میں. لیکن کچھ نقصان بھی ہے کہ اس کے اندر کم لوگ راضی ہوتے ہیں, کیونکہ مقابلہ بہت زیادہ ہے, ہر بندہ ہی کپڑے بیچ رہا ہے, تو پھر آپ کو مطلب بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن آپ اس میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ شروع کرتے ہیں کام. تو یہ ہمارا دوسری قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں نش بیس جنرل اسٹور. پہلا جنرل تھا, دوسرا نش بیس جنرل اسٹور. تیسرے نمبر پہ آتا ہے جی نش بیس اسٹور. وہ جنرل اسٹور تھا, یہ صرف اسٹور تھا. یہ کیا جی, یہ صرف اسٹور ہے. یہ اسٹور پچھلے کے مقابلے میں مزید سکڑ جاتا ہے اور کسی ایک میدان یا مخصوص نش پر فوکس ہو جاتا ہے. جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ الیکٹرانک کی بات ہوئی تھی, یا موبائل کی بات کر لیتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے موبائل کے اندر تو بہت سارے موبائل آتے ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ نے ایک موبائل کی شاپ کھول دی, تو جو موبائل کی شاپ کھولیں گے وہ آئے گی آپ کی اس سے پچھلی والی قسم ہے, جو کہ ہے نش بیس جنرل اسٹور, ٹھیک ہو گیا. اور اب اسی موبائل میں آپ صرف ایک لے لیتے ہیں برانڈ, جیسے آئی فون لے لیا یا پھر آپ نے ٹچ فون لے لیا, ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ مزید سکڑ گیا, تو اس کو ہم بولتے ہیں نش بیس اسٹور. اس کے کیا فائدے ہیں جی, اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو رینک کرانا آسان ہے, کیونکہ مقابلہ کم ہو جاتا ہے. اب یہ موبائل تو بہت لوگ بیچ رہے ہیں, لیکن کیا ہے کہ جو آئی فون ہے وہ لوگ کم بیچتے ہوں گے. تو اگر آپ اس سے متعلق اسٹور بناتے ہیں تو آپ کو ٹریفک زیادہ مل جاتی ہے, خریداری کے لیے لوگ رضامند بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ نئے لوگوں کے لیے یہ زیادہ موضوع نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے بار بار آپ کو ٹیسٹنگ کرنی پڑتی ہے, دیکھنا پڑتا ہے آئی فون اچھا رہے گا, سیمسنگ اچھا رہے گا, ہواوے اچھا رہے گا, ٹھیک ہے جی. تو بعض کا اس کی ڈیمانڈ بھی کم ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ نوکیا 33,000 کے سامنے کتنا چلا, ایک وقت تھا کہ ہر بندے کی جیب میں تھا, لیکن اب اس کو کوئی ہاتھ کے اس کی بات کرنا پسند نہیں کرتا. تو وہ یہ ہے کہ اگر ڈیمانڈ کم ہو جائے تو کاروبار نیچے بھی ہو سکتا ہے, اس لیے اس کا یہ نقصان بھی ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد ہے مائکرو نش اسٹور, ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ کیا ہے جی, یہ اور اس کو آپ چھوٹا کر لیں, یہ ایک اور چھوٹا گروپ ہو گیا. جیسے مثال کے طور پہ آپ جانوروں کے لیے چیزیں بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آپ پرندوں کے لیے بیچ رہے ہیں, اس میں صرف آپ جانوروں کو کر دیتے ہیں. تو اگر جانوروں کو کر رہے ہیں تو یہ آپ کا آ جاتا ہے نش بیس اسٹور. اور جانوروں میں بھی آگے صرف آپ کہہ دیجیے کتوں کی چیزیں ہم بیچیں گے, ٹھیک ہے, یا پھر صرف اور صرف کبوتروں کی خوراک ہم سپلائی کریں گے, تو یہ مائکرو نش اسٹور ہو جاتا ہے. یہ چوتھی قسم ہے, سیکنڈ لاسٹ ہے. اس کے اندر کیا ہے جی فائدے نقص, اس میں آسانی سے انتظام ہو جاتے ہیں, مخصوص لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے, کم پیسے لگتے ہیں. مطلب ظاہر سی بات ہے, اگر آپ صرف کتوں کی خوراک سپلائی کر رہے ہیں تو چاند ہی لوگ ہوں گے جن کو کریں گے, تو منافع بہت زیادہ آپ کو اس کے اندر مل سکتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے چند ہے. لیکن یہ ہے کہ لوگ بھی کم ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, اگر آپ سارے جانوروں کا بیچ رہے ہیں کھانا تو بہت سارے لوگ ہوں گے. لیکن اگر یہ ہے کہ صرف کتوں کا دیکھیں تو جیسے 1 لاکھ لوگ خریداری کر رہے ہیں جانوروں کی, تو کتوں کی ہو سکتا ہے 1000 لوگ ہی صرف خریداری کر رہے ہوں, تو یہ اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد پانچواں اور آخری ہے ون پروڈکٹس کو. اب اس کے اندر کیا ہے جی کہ صرف ایک ہی ہوتی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی پروڈکٹ نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ وولٹا بیٹری یا کتوں کی خوراک کے اندر آپ کہہ دیجیے السیشن والے کتے, صرف ان کا کھانا ہمارے سے ملتا ہے, تو یہ صرف ایک پروڈکٹ ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ون پروڈکٹ اسٹور. یہ سب سے آخری قسم ہے. اس کے اندر فائدے نقصان کے صارفین کو ٹارگیٹ کرنا اور آسان ہو جاتا ہے, متعلقہ کسٹمر کو ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے, کیونکہ وہ مخصوص ہوتے ہیں. لیکن ناکامی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے, بعض کا زیادہ سرمایہ درکار ہوتا ہے,
ٹھیک ہے جی، مارکیٹ میں وہ واقعی کم ہوتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے آپ صرف اور صرف ایک اور وہ بھی مخصوص چیز بیچ رہے ہو تو آپ کے لیے ظاہر سی بات ہے مشکلات بھی ہیں، ناکامی بہت زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ فیل ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے جتنا سرمایہ لگایا وہ سارے کا سارا ڈوب جائے گا، یعنی کہ تر گئے تو تر گئے، ڈوب گئے تو ڈوب گئے. تو اس کی آخری قسم تھی. آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت کے تحت ان اسٹور کو بنایا جاتا ہے، اور نئے لوگ جیسے آپ اور میں شروع کر رہے ہیں تو ہمارے لیے دوسری اور تیسری قسم زیادہ موزوں ہے. یہ دیکھتا ہوں آپ کا انٹرسٹ ہے یا نہیں تھا. دوسری اور تیسری قسم کون سی جی، کون بتائے گا؟ منیر آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ آپ باقیوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے حق نواز، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے جی. آواز آ رہی ہے جی؟ باقیوں کو آ رہی ہے؟ آپ اپنی طرف چیک کریں منیر، آپ کی طرف تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ نش بیس اسٹور جی انہوں نے درست بتایا تھا. ٹھیک ہے، یہ ذرا انہوں نے مشکل نام لیا. تو واپس ہم اوپر کی طرف آتے ہیں، دوسرا اور تیسرا دیکھتے ہیں کون کون سا ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ نئے لوگوں کے لیے اچھا ہے. تو جو دوسرا نمبر پہ تھا نش بیس جنرل اسٹور، مطلب یہ ہے کہ جیسے جے ڈاٹ کی مثال ہے کہ کپڑوں کا کاروبار ہے. اگر آپ کو اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں نا، آپ نیا نیا کام شروع کریں تو اس میں آپ کا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا نش بیس مطلب اس کو مزید سکڑا لیا، جیسے کپڑوں سے آپ صرف مردوں کے کپڑے میں بیچنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر آپ مطلب کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ شروع کرتے ہیں. تو یہ ہمارا مختصر سا تعارف تھا. یہ آپ کے پاس لیکچر آپ کے پاس واٹس ایپ گروپ میں بھی ہے، اس کے علاوہ یہ انٹرنیٹ پہ بھی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کا لنک دیا ہوا ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارا ای کامرس کیا ہے. تو بس یہ آج کا کھاتا کلوز ہوا. آج ہمارا یہی لیکچر تھا. اس کو ادھر تک محدود رکھتے ہیں. ہم آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں. اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ جلدی جلدی سے پوچھ لیں اس سے پہلے کہ ہمارا یہ ٹائم مکمل ہو جائے. جی میں اپنی اسکرین آف کرتا ہوں جو ہم نے شیئرنگ کی ہوئی ہے. اسکرین آف، اسکرین آف کدھر سے ہوگی؟ جی وہ میں کر لیتا ہوں. آپ چیٹ کی طرف آتا ہوں. جی بتائیں کہ کوئی سوال ہے آپ کے؟ اپنا صاحب کپڑوں کے کرتے ہیں؟ اچھا، بہت اچھی بات ہے. اور کوئی اس کے علاوہ کوئی کاروبار کر رہا ہے؟ اکنوا صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ آن لائن کرتے ہیں یا آپ کا جو ہے وہ کوئی دکان وغیرہ آپ کی؟ آپ آ جائیں نا، بات چیت کرتے ہیں آپ سے، گپ شپ لگاتے ہیں. آپ ہینڈ ریس کریں، مورز میں جا کے کریں. ویب سائٹ کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے کہ یہ آپ اس ویب سائٹ کے اوپر جا کے اپنا اسٹور بناتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کپڑے کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے آپ جے ڈاٹ ہے اس طریقے سے آپ اپنا بنا سکتے ہیں. ٹائم ہمارے پاس کم جائے گی. بہرحال میں کوشش کرتا ہوں اس کو کلیئر کرنے. جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں کہ ویب سائٹ کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے کہ جیسے مثال کے جے ڈاٹ ہے نا، آپ وائی ڈاٹ بنا لیں. ایک مثال دے رہا ہوں. وائی ڈاٹ آپ کی ویب سائٹ ہوگی جس کے اوپر آپ کی تمام چیزیں آ رہی ہوں گی، جس کے اوپر آپ نے چیزیں بیچیں گے. جی اسرار باسطہ پاک قطر فیملی تکافل، بالکل. آپ کی یہ جو کمپنی ہے جس میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ اس کی بھی ویب سائٹ ہے جس طرح سے اس کے اوپر بھی آپ وہ اپنے انشورنس بیچتے ہیں. اس طریقے سے آپ اپنا کر سکتے ہیں. فاسٹ فوڈ ویس بالکل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کھانے بیچنا چاہتے ہیں بنا کے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اپنا ایک ریسٹورینٹ کھول سکتے ہیں آن لائن. ٹھیک ہے، پروفٹ پہ کام کرتے ہیں آن لائن. ویری گڈ. یہ حکمات آپ کو اسٹور ہے یا بس ویسے ہی واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ کرتے ہیں آپ؟ نہیں وہ تو میں نے یہ ایسا ویسے ہی مثال دی ہے نا. آپ پکا نہ کریں نا، آپ اس طرح تو نہ کریں. وائڈ آرٹ یہ تو بالکل کاپی ہو جائے گی. آپ کوئی اور مطلب اپنا سوچ سکتے ہیں، اپنا برانڈ بنا سکتے ہیں جس طریقے سے کہ وہ آپ کو یہ دیکھ کے لگے نا کہ یار یہ کا یہ تو نے نقل کیا. آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں. تو میں نے ویسے مثال دیا. تو اس طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں. اگلا جو لیکچر ہے نا اس میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنا جو نام ہے وہ آپ رکھتے ہیں، اپنے جو اسٹور ہے اس کا نام کیسے رکھتے ہیں. یہ بھی انشاءاللہ آنے والے لیکچرز کے اندر ڈیٹیل میں ڈسکس ہوگا. کس کا نام کیسا رکھنا چاہیے یہ بھی آئے گا. فیس بک اور واٹس ایپ پہ کرتے ہیں نا آپ صاحب، تو وہ تو ایک محدود کام ہے. لیکن اگر آپ اپنا اسٹور بنا لیتے ہیں نا تو آپ کی رسائی پورے پاکستان کیونکہ پوری دنیا تک ہو سکتی ہے. آپ اپنی چیزیں سیل کر سکتے ہیں امریکہ میں، کینیڈا میں، یو ایس اے میں، ہر جگہ پہ مطلب آپ. اور یہ بھی میں سکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے لوگوں تک سے رابطہ کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے چیزیں مزید لوگوں کو بیچ سکتے ہیں. یہ مارکیٹنگ میں انشاءاللہ ہمارے لیکچرز میں کافی سارے. اس کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے چیزیں بیچنی ہے. یا آپ نے ایریے میں حکما صاحب کون سا ایریا آپ کا؟
جی بالکل عظمت اللہ، اس کو مشہور بہت اچھا ہے، اس کو مشہور کریں گے تو لوگ چیزیں لیں گے نا، بہاول نگر بالکل، اگر آپ بہاول نگر کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں، فیس بک کے اوپر بھی آپ پتہ مارکیٹنگ ہوتی ہے، اگر آپ بہاول نگر کے اندر لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے ارد گرد، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اتنے بہاول نگر کے لوگ ہیں آپ کے، ان سب کو آپ کا اشتہار چلا جائے تو کیسی لگے گا پھر اسٹور کا، جی آپ نواز آپ کا اسٹور ہے تو پھر دیکھیں کتنے لوگ آپ کے پاس آرڈر لے کر آئیں گے، تو یہ بڑی زبردست فیلڈ ہے ای کامرس کی، تو انشاءاللہ آپ اس ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ مزید سیکھتے رہیں گے. ہمارا ٹائم تقریباً مکمل ہے، تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ٹھیک ہے، جو چیزیں آج رہ گی، آج ہمارا پہلا لیکچر تھا، وہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آہستہ آہستہ مزید اس کے اندر بہتری ہوتی جائے. منزلہ ہمارے ساتھ آئے ہیں، اگر وقت ہوا میں ان کو ان میوٹ کرتا ہوں تاکہ ان کے ساتھ تھوڑی بہت بات ہو سکے، کیونکہ اس کے اندر ٹائم لیمٹ بھی ہوتی ہے، اس سے زیادہ دیر آپ نہیں کر سکتے. منزلہ نے ہینڈ ریز کیا تو اس کے بعد دوبارہ واپس کر لیا ہے، تو ٹائم ہمارے کو مختصر ہے، انشاءاللہ گپ شپ آپ کے ساتھ لگتی رہے گی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی تجاویز ہوں آپ مجھے دے سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کورس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. تو اب آپ نے بھاگنا نہیں ہے ان میں سب میں سے، ٹھیک ہے، بلکہ اور لوگوں نے مزید اس کے اندر پڑھنا، بھاگیں گے تو نہیں. جی وقاص صاحب انشاءاللہ جزاک اللہ، آپ کو بھی بہت شکریہ. تو میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ اس طریقے سے ہمارے لیکچر چلتے رہیں گے، تو آپ کا ہمارے ساتھ انشاءاللہ 50 لیکچرز کا ہے. تو میں آپ کو گارنٹی تو نہیں، خیر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی، لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ 50 لیکچر تک ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنا اسٹور بنا سکیں. ٹھیک ہے، آپ نے اگر کوئی چیز مشکل لگتی ہے تو پریشان نہیں ہونا، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو کلیئر ہوتا جائے گا. اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.